عمران خان صاحب کو اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے ریلیف ملتا ہے، ان کو جیل سے بلا کے کہا جاتا ہے گڈ ٹو سی یو، ان کو جیل سے بلا کے کہا جاتا ہے کہ ان کو سہولیات دیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کی ملاقاتیں کروائیں، ان کو کمفرٹیبل رکھیں، اور پھر ان کو رہا کر دیا جاتا ہے، توشہ خانہ پہ سٹے دے دیا جاتا ہے، لوور جوڈیشری کے ججز کو روک دیا جاتا ہے کہ عمران خان کے خلاف پروسیڈ نہیں کرنا آپ نے۔ عدلیہ پہلے اعلیٰ عدلیہ 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث ملزمان ہیں ان کی سہولت کاری کرتی ہے، عمران خان صاحب کے کرپشن کیسز کو روکتی ہے، پرویز الہی صاحب کے کرپشن کیسز کو روکتی ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اب وکیل جو ان کیسز میں درخواست گزار ہے اور پیروی کر رہے ہیں ان کی ٹارگٹ کلنگ شروع ہو جاتی ہے۔ عمران خان صاحب، ہمیں اندازہ تھا کہ آپ اپنی کرپشن بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، مگر ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ بہیمانہ طریقے سے، سفاکانہ طریقے سے ایک وکیل کو شہید کر دیا جائے گا اور اس کو صرف اس گناہ کی سزا ملے گی کہ وہ آپ کے خلاف سنگین غداری کے مقدمے میں وکیل اور درخواست گزار ہے۔ میں بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے بھی کہوں گا کہ وہ اس واقعے کا نوٹس بھی لے کہ یہ اگر معاملہ شروع ہو گیا اور اس طرح وکیلوں کی ٹارگٹ کلنگ شروع ہو گئی تو اس ملک میں پہلے ہی انصاف کے حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں، اعلیٰ عدلیہ کے کردار پہ سوالات اٹھ رہے ہیں، چند مخصوص ججز جو کرپشن کے کیسز میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، جو 9 مئی کے واقعات، جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ان میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، سہولت کاری کرتے ہیں لوگوں کی۔ آج ہم کس کے ہاتھوں پہ عبدالرزاق صاحب کا خون تلاش کریں؟ آج کس کے ہاتھوں پہ ہم یہ خون تلاش کریں اور کس سے انصاف طلب کریں کہ کون عمران خان صاحب کے خلاف سنگین غداری کے مقدمے کی پیروی کرے گا؟ ہم تو پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں جب تک انصاف نہیں ہوتا، جب تک آئین پر عمل درآمد نہیں ہوتا، جب تک آرٹیکل 5 یا آرٹیکل 6 کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا۔ آپ نے ایک عبدالرزاق کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، 100 عبدالرزاق نکلیں گے۔ عمران خان صاحب، ہمیں اندازہ تھا کہ آپ اپنی کرپشن بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، مگر ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ بہیمانہ طریقے سے، سفاکانہ طریقے سے ایک وکیل کو شہید کر دیا جائے گا اور اس کو صرف اس گناہ کی سزا ملے گی کہ وہ آپ کے خلاف سنگین غداری کے مقدمے میں وکیل اور درخواست گزار ہے۔ میں بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے بھی کہوں گا کہ وہ اس واقعے کا نوٹس بھی لے کہ یہ اگر معاملہ شروع ہو گیا اور اس طرح وکیلوں کی ٹارگٹ کلنگ شروع ہو گئی تو اس ملک میں پہلے ہی انصاف کے حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں، اعلیٰ عدلیہ کے کردار پہ سوالات اٹھ رہے ہیں، چند مخصوص ججز جو کرپشن کے کیسز میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، جو 9 مئی کے واقعات، جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ان میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، سہولت کاری کرتے ہیں لوگوں کی۔ آج ہم کس کے ہاتھوں پہ عبدالرزاق صاحب کا خون تلاش کریں؟ آج کس کے ہاتھوں پہ ہم یہ خون تلاش کریں اور کس سے انصاف طلب کریں کہ کون عمران خان صاحب کے خلاف سنگین غداری کے مقدمے کی پیروی کرے گا؟ ہم تو پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں جب تک انصاف نہیں ہوتا، جب تک آئین پر عمل درآمد نہیں ہوتا، جب تک آرٹیکل 5 یا آرٹیکل 6 کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا۔ آپ نے ایک عبدالرزاق کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، 100 عبدالرزاق نکلیں گے۔ عمران خان صاحب کے خلاف آرٹیکل 5 اور آرٹیکل 6 کی کارروائی کے حوالے سے ایک کیس بلوچستان ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھا۔ اس کیس کی ہیئرنگ کل وہ سماعت کے لیے مقرر تھا، اور جو وکیل صاحب اس کیس کی پیروی کر رہے تھے اور اس کیس میں وکیل تھے اور پٹیشنر تھے اور جنہوں نے یہ درخواست دائر کی تھی، عبدالرزاق شر ان کا نام تھا، آج صبح 9:00 پہ ٹارگٹ کلنگ کے نتیجے میں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اور یہ واقعہ کوئی معمول کا واقعہ نہیں ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی یہ ٹارگٹ کلنگ ہے کہ جب یہ کیس اس کی 3-4 تاریخوں پہ سماعت ہو چکی تھی اور اگلی کچھ تاریخوں پہ اس کیس نے اپنے منطقی انجام تک پہنچنا تھا۔ یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ عبدالرزاق شر جو کہ بار کے بڑے
سرگرم رکن بھی تھے، اور عمران خان صاحب کے خلاف جو سنگین غداری کا مقدمہ ہے، اگر اپنی سکرین پہ آپ وہ امیجز چلا سکیں کہ عبدالرزاق شر نہ صرف درخواست گزار تھے عمران خان صاحب کے خلاف سنگین غداری کے مقدمے میں، اس میں وکیل بھی تھے، اس کی مکمل پیروی بھی کر رہے تھے، اور پچھلی چند تاریخوں پر اس کیس میں بحث بھی ہو چکی تھی۔ یہ کیس بلوچستان ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں۔ آج بہت بے دردی کے ساتھ بڑے شفقانہ طریقے سے کوئٹہ ایئرپورٹ روڈ کے پاس صبح 9:20 پہ ٹارگٹ کلنگ کے نتیجے میں وہ شہید ہوئے ہیں۔ 2 موٹر سائیکل سوار جنہوں نے چہرے ڈھانپے ہوئے تھے، انہوں نے ان کو نشانہ بنایا اور ان کو شہید کیا، اور یہ معمول کا واقعہ نہیں ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کیوں پیش آیا کہ جب کل عمران خان صاحب کا سنگین غداری کا مقدمہ سماعت کے لیے مقرر تھا، کل اس کی سماعت ہونی تھی، کل اس پہ بحث ہونی تھی، اور اس خدشے کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ کل ہو سکتا ہے کہ آرٹیکل 5 اور آرٹیکل 6 کے حوالے سے جو عمران خان صاحب پہ غداری کے مقدمے کی جو فیصلہ ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کل فیصلہ آ جاتا یا اگلی چند تاریخوں میں فیصلہ آ جاتا۔ ایک سینئر وکیل جو ایک اس اہم نوعیت کے کیس میں اس کی پیروی بھی کر رہے تھے، وکیل کے طور پہ پیش بھی ہو رہے تھے، اور سینئر وکیل جو امان اللہ کنرانی صاحب ہیں ان کو اسسٹ بھی کر رہے تھے۔ امان اللہ کنرانی صاحب کے بھی آپ نے ویو سنے ہیں، ان کو بھی اسسٹ کر رہے تھے۔ ان کی ٹارگٹ کلنگ کے ذمہ دار عمران احمد نیازی صاحب ہیں۔ یہ ایک وکیل کا شفقانہ قتل ہے، یہ انصاف کا قتل ہے کہ اب وکیلوں کی اگر ٹارگٹ کلنگ آپ نے شروع کر دی، اور صرف اس وجہ سے کر دی کہ وہ آپ کے خلاف سنگین غداری کے مقدمے میں اپنا کردار ادا کر رہے تھے، آرٹیکل 5 آرٹیکل 6 کے حوالے سے پیروی کر رہے تھے۔ آپ اپنی اسکرینوں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے ایک سینئر وکیل، ان کو دن دہاڑے قتل کروایا گیا ہے، اور اس میں عمران احمد نیازی صاحب کے خلاف جو قتل کا مقدمہ درج ہوگا، مکمل تفتیش ہوگی۔ ایک وکیل کو اتنے بھونڈے طریقے سے، اتنی شفاقی سے قتل کر دینا، شہید کر دینا، کیونکہ صرف وہ آپ کے کیس کی پیروی کر رہا تھا۔ آپ کے خلاف غداری کے مقدمے میں آپ کو یہ خدشہ تھا کہ باقی کیسز میں تو آپ کو سٹے آرڈر مل جاتا ہے، آپ کو باقی کیسز میں ریلیف مل جاتا ہے، چوری چکاری کے، ڈکیتی کے، کرپشن کے کیسز میں، مگر غداری کے کیس میں جو آپ نے اسمبلیاں توڑی تھیں، میں آپ کو یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس فائل ہونے کے بعد آپ نے اسمبلیاں توڑی تھیں، اور وہ غداری کا سپریم کورٹ کے آرڈر میں لکھا ہوا ہے کہ اس پہ آرٹیکل 5 آرٹیکل 6 کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے یہ کیس بلوچستان کی ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھا، اور آپ نے غداری سے بچنے کے لیے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے وہ آئین کی خلاف ورزی کی ہے اسمبلیاں توڑ کے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ غداری کے مرتکب ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آرٹیکل 5 اور آرٹیکل 6 آپ پہ لگ سکتا ہے، آپ نے ایک وکیل کو، ایک انصاف کے لیے عدالت کے دروازے پہ کھڑے درخواست گزار کو، ایک ایسے شخص کو جس کی بار میں بہت عزت تھی، جس کی صلاحیتوں کا، جس کی پیشہ ورانہ مہارت کا ہر وکیل گواہی دیتا ہے، اس کی ٹارگٹ کلنگ کروائی۔ قتل کے مقدمے میں تو آپ نامنیٹ ہوں گے، آپ کو نامزد بالکل کیا جائے گا، مگر میں یہ اپنی عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وکیل کا قتل یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ملیٹنٹ جماعت بن چکی ہے۔ یہ جو 9 مئی کے واقعات تھے، آپ کا کیا خیال ہے
کوئی پرامن جماعت، کوئی جمہوری جماعت سوچ بھی سکتی ہے اس طرح کے پرتشدد واقعات میں حصہ لینے کا، یا ان کی پلاننگ کرنے کا، یا ایسی منصوبہ بندی کرنے کا؟ یہ ایک ملیٹنٹ جماعت ہے، یہ ایک دہشت گرد جماعت ہے، جنہوں نے تشدد کے ذریعے، آج نہیں 2014 کے دھرنوں میں آپ دیکھ لیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے آفیسرز کو نشانہ بنانا، پولیس آفیسرز کو تشدد کا نشانہ بنانا، پی ٹی وی کو جلا دینا، پارلیمنٹ کے گیٹ توڑ دینا، قبریں کھود دینا، تب سزا ہوئی ہوتی تو 9 مئی کے واقعات نہ ہوتے۔ پھر 9 مئی کو جو ہوا وہ بھی اسی جماعت کے دہشت گرد ونگ نے کیا، ان کے دہشت گردوں نے یہ واقعات کیے، اور اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ ایک وکیل جو آپ کے خلاف کیسز کی پیروی کر رہا ہو، آپ کے خلاف درخواست گزار ہو، آپ اس کو قتل کروا دیں۔ عمران خان صاحب، آپ اس کیس سے بچ نہیں سکیں گے۔ یہ جو آپ نے ایک وکیل کا خون بہایا ہے کوئٹہ کے اندر، آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ اس قتل کے کیس میں نہ صرف آپ کی نامینیشن ہوگی، بلکہ آپ کو ہر تاریخ پہ آ کے پیش بھی ہونا پڑے گا، اور اگر اس میں نامینیشن کے بعد گرفتاری مطلوب ہوئی تو آپ کو گرفتاری بھی دینی ہوگی۔ آپ خاطر جمع رکھیے گا، حکومت پاکستان اس معاملے پر پوری طرح کمیٹڈ ہے کہ وکلا کی جان و مال کا تحفظ ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ میرا بھی تعلق اسی کمیونٹی سے ہے، اور ہم نے ابھی لائرز پروٹیکشن بل لے کے آئے، وکلا کی ویلفیئر کے کام کر رہے تھے، اور ایک ایسا لیڈر جو پرتشدد واقعات میں خود ملوث ہے، ان کی منصوبہ بندی کرتا ہے، اپنے لوگوں کو تشدد کی ترغیب دیتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، جلاؤ گھیراؤ میں بلیو کرتا ہے، مار کٹائی میں، تشدد میں بلیو کرتا ہے، اس نے آج ایک وکیل کو شہید کیا صرف اس وجہ سے کہ وہ آرٹیکل 5 اور آرٹیکل 6 کی کاروائی سے بچ جائے۔